ہمیں معذرت خانہ رویہ قطعا نہیں رکھنا چاہیے. 1965 میں اختر جان کوئٹے میں نمائش ہوا کرتی تھی تو امین کھوسو جیکب آباد والے وہ اور عبدالصمد اچکزئی ایسے پتہ نہیں کس لیے گئے تھے تو اچکزئی صاحب نے ان سے کہا امین کوسو سے کہ امین چلو چڑھتے ہیں اس پہ اس چکر میں بیٹھتے ہیں. اس نے کہا عبدالصمد ہم چکر سے اترے کب ہیں یار, ہم چکر سے اترے کب ہیں, ہم نہ مزارت خانہ رویہ اختیار کریں گے. میں بچہ تھا اسکول کا, بلکہ میں 5 مہینے کا تھا پاکستان بننے کے بعد. عبدالصمد اچکزئی کو جیل لے گئے. میں اپنی کہانی نہیں سناتا. پھر میری ان سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب میں 6 سال کا تھا, 5 مہینے کا تھا. بابا کو پتہ نہیں مہمان کر کے مسنگ پرسن کی طرح لے گئے. میں 6 سال کا تھا, ان سے پہلی ملاقات ہوئی. پھر میری دوسری ملاقات ان سے ہوئی جب میں میٹرک میں تھا. پھر تیسری ملاقات ان سے ہوئی جب میں انجینئر بنا. ہم نے اپنے زخم لوگوں کو نہیں دکھانے. حامد میر ہمیں حکم تھا, میری ماں لکھ نہیں سکتی تھی, میری بہن لکھتی تھی, ہم بچے تھے, پھر ہم نے لکھنا شروع کیا. ہمیں حکم تھا کہ خط ان کو یوں لکھا جائے گا, عبدالصمد اچکزئی فلانا جیل خانہ معرفت CID دفتر کوئٹہ. بہن کا خط, بیوی کا خط اگر بیوی لکھ سکتی ہوتی, بیٹی کا خط, بیٹے کا خط, بھائی کا خط, کیئر آف CID دفتر کوئٹہ. وہ پڑھتے تھے, کھولتے تھے, پھر ان کے پاس بھیجتے مہینے میں ایک خط. وہاں سے ان کے خطوط بھی آتے تھے, فلانا مینگل عبدالصمد اچکزئی معرفت CID دفتر کوئٹہ. ہم نے منتیں نہیں کی, ہم نے اس وطن سے محبت کی ہے. یہاں کسی نے کہا پاکستان, وہی ٹھیک کہا, 70 سال کا پاکستان نہیں تھا, پاکستان کے نظریے کا وجود نہیں تھا, پاکستان کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا. ہم نے اپنے وطنوں کی خاطر انگریز سامراج سے لڑائی لڑی ہے, بہترین لڑائیاں ہم نے لڑی ہیں. جالاوان کی مینگل نے کیا کرنا تھا انگریز سے لڑ کے, کسی بری نے انگریز سے لڑ کے کون سا وزیر اعظم بننا تھا. ہم لوگوں نے اپنی جوانیاں جیلوں کے حوالے کر کے کیا لینا تھا. ہمیں حب وطن سمجھایا گیا ہے, پڑھایا گیا ہے, ماں کی دودھ کے ساتھ ہمیں پلایا گیا ہے. یہ وطن ہمارا ہے. شاعر کا مجھے پتہ نہیں, فارسی کا شعر ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر, خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر. یوسف کے بمصر بادشاہی میں کر, میں گفت گدا بودن کنار خوشتر. یعنی ایک شاعر کہتا ہے کہ وطن کی محبت سلیمان علیہ السلام کی وطن سے بھی زیادہ ہوتی ہے, اور وطن کے کانٹے لوگوں کو ریحان اور بہترین پھولوں سے اچھے لگتے ہیں. اور پھر اپنے آپ کو ڈھارس بنانے کے لیے کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں بادشاہ تھا تو وہ کہتا تھا کہ کاش اس بادشاہی کی جگہ میں اپنے گاؤں کا فقیر ہوتا. یوسف کے مصر بادشاہی میں کر, میں گفت گدا بودن کنان خوشتر. جالاوان ہمارا کنان ہے, گلستان ہمارا کنان ہے, بلوچ علاقہ ہمارا کنان ہے, پشتون علاقہ ہمارا کنان ہے. اس کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. یہ ہر ماں کا اعلان ہے, یہ ہر بیٹی کا اعلان ہے, یہ ہر باپ کا اعلان ہے, یہ ہر بچے کا اعلان ہے. ہم انسانوں سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. بلوچ ہو, پٹھان ہو, ہمیں یہ سکھایا گیا کہ انسان کی عزت کرو. ہمیں کسی کی مذہب سے, کسی کے عقیدے سے, کسی کے فرقے سے کوئی سروکار نہیں. جو ہماری بہن کو عزت دے گا ہم اس کی بہن کو ڈبل عزت دیں گے. جو ہماری ماں کو عزت دے گا ہم ان کی ماؤں کو سر پہ بٹھائیں گے. جو ہمارے باپ ہمارے وطن کی عزت کرے گا ہم ان کے لیے ہر وقت سلوٹ کرتے رہیں گے. لیکن جو بھی, معافی چاہتا ہوں, میں بوڑھا آدمی, بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, لڑنے والا آدمی نہیں ہوں. جو آنکھ ہماری بہن کی طرف غلط اٹھے گی, جو ہاتھ ہمارے بھائی کی طرف اٹھے گا, جو بلا ہمارے باپ کی طرف اٹھے گا,
ہمارا بس نہیں ہوگا, اگر ہمارا بس چلا ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیں گے. یہ ہم سب کا فیصلہ ہے, یہ ہم سب کا. ہم پاکستان ہمارا ملک ہے, احمد میر آپ ذمہ داری لے لیں, کوئی اور لے لیں. میں عمر کے لحاظ سے بلوچوں کا بھی چاچا ہوں, عمر کے لحاظ سے میں بلوچوں کا, براویوں کا, سندھیوں کا, پٹھانوں کا. ہمارا فیصلہ ہے, یہی فیصلہ بلوچ کا ہے, یہی فیصلہ سندھی کا ہے, یہی فیصلہ کسی اور کا ہے. ہم اس ملک میں قطعاً غلاموں کے سر سے رہنا نہیں چاہتے. اگر یہ گناہ ہے ہم کریں کیا؟ ہم ایکول سٹیزنز ہیں. آئیں بیٹھ اس ملک کو چلائیں. آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ عطا اللہ خان مینگل مسنگ پرسنز کی بات ہو رہی ہے. عطا اللہ خان مینگل کے جوان سال بیٹے پہ اپنے حملہ کیا, مار دیتے اس کو, جیل بھیج دیتے. اس دن کے بعد عطا اللہ خان مینگل کا بڑا بھائی, ان کا بڑا بیٹا کسی نے نہیں دیکھا. کیا جذبات ہوں گے عطا اللہ مینگل کے یا کسی کی بہن کے, کسی بھائی کے؟ ہاں بات ٹھیک ہے, اب طاقتور ہیں, ہم کمزور ہیں, مار دو گولی. یہاں وہ چلا گیا, سندھی بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے کسی اس میں لے گئے تھے تھانے میں, پیٹتے رہے, میں روتا رہا. تو کہتا ہے میں نے ان سے کہا کہ بھائی رحم کرو کچھ. کہتے ہیں اس صاحب نے کہا کہ ہمارے ویکیبلری میں رحم کا لفظ نہیں ہے. میں صرف 2 واقعے سناؤں گا. ایک واقعہ جلیانوالہ باغ کا ہے. جلیانوالہ باغ پہ جب سکھوں پہ ڈائر نے گولیاں چلائی تو لوگوں نے مزاحمت کی, یا مرد آباد زندہ باد کہا ہوگا. تو اس کا راستہ, گھر کا راستہ تھا اس کا حکم, اس نے حکم دیا کہ جو بھی میرے گھر کے سامنے سے گزرے گا, مسلمان, ہندو, سکھ, جو بھی ہے, وہ حیوان کی طرح کرال چک کر کے جھکا ہوا بھی نہیں, زمین پہ چلے گئے. اس نے حکم دیا دائر نے. دائر یہ لندن, ہم وہ لوگ نہیں, نہ اخترجام میں یہ ہے, نہ مجھ میں ہے, نہ کسی اور میں ہوگا. وہ لندن گیا, ریٹائر ہوا. لندن کے کسی اسٹریٹ پہ جا رہا تھا, ایک ینگ لڑکا سامنے کھڑا ہوا کہ جناب آپ ڈائر ہیں؟ اس نے کہا میں ڈائر ہوں. وہ کہتا ہے وہ ڈائر جلیانوالہ باغ والا؟ کہتا ہے وہی. لڑکے نے پستول نکالا, لندن میں گولی مار. لندن ہم اتنے بہادر نہیں ہوں گے, لیکن انسان سب کچھ بھول سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ انسان کفر میں گزارا کر سکتا ہے, ظلم میں نہیں کر سکتا. ہم اس ملک میں ایمانداری سے, ہم سب اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں. آپ نے جو کچھ کیا ہے ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں. آئیں اس ملک کو بنائیں. یہ آئین, یا میں کچھ پڑھ کے نہیں آیا, جلسے کے لیے آیا تھا, خرجان کا حکم تھا. یہ آئین ہے, ہیومن رائٹس فلانا 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 سب کچھ, شیڈول. اس کے اگر 2-4 نقطے پڑھ لوں. لیکن بات یہ ہے, جس طرح ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو, ہم پشتون بلوچ ساتھ اس رومالوں میں اس کو لپیٹتے ہیں, وہ کر کے ہم نے 7 رومالوں میں اس کو اندر ڈال دیا ہے. کسی مریض پہ پیر لیتے ہیں, کبھی وہ کر دیتے ہیں. پڑھنا, اس کا ماننا, اس کی باتوں پہ عمل کرنا مدتوں سے ہم نے چھوڑ دیا. یہی حال اس محترم کتاب کا ہے. اچھی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. مطیع اللہ جان نے بات کی, میں ماہر نہیں ہوں سوائے جرنیلوں کے جو یہ نہیں کہتے کہ ہم اس آئین کی حفاظت کریں گے. کہا یہ ہم اسے ابائڈ کریں گے, لیکن ساتھ ان کے ایک فکرہ ہے کہ ہم سیاست میں کسی قسم کی حصہ داری نہیں لیں گے. یہ ہر فوجی کا الف ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. باقی سب نے, اسپیکر سمیت, پریزیڈنٹ سمیت, وزیر اعظم سمیت, سب کا حلف یہ ہے کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, حفاظت کرنی ہے, فلانا کرنا ہے, فلانا کرنا ہے. میری ناقص رائے میں پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب غیر آئینی ہے. پریزیڈنٹ کے پیچھے بھی ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ آرڈر ایسے کرو, جج کے پیچھے بھی ایک آدمی بیٹھا ہے کہ یہ ایسے کرو, مجسٹریٹ کے پیچھے بھی آدمی, پولیس میں بھی تھا, لائر ہے, یہ میرا دوست بھی, میرے کلاس فیلو تھا. یہ میرے خیال میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر آئینی ہے. احتساب کے نام پہ جو انہوں نے بلا بنائی ہے, کیا کہتے ہیں, نیب, خدا نہ خواستہ مجھے پکڑ لیتی ہے, 50 کروڑ کی چوری ثابت کر دیتی ہے,
20 करोड़ मुझसे लेके मुझे माफ कर देती है, मैं फिर इलेक्शन में भी खड़ा होता हूँ, मुर्दाबाद जिंदाबाद, इस तरह मुल्क नहीं चलते। 1945 में इंसाफ दो आदमियों के दरमियान भी गुजारा, मियाँ बीवी के दरमियान भी गुजारा, भाई बहन के दरमियान भी गुजारा, बाप बेटे के दरमियान भी गुजारा, सिर्फ इंसाफ से हो सकता है। कुरान करीम इसीलिए फरमाते हैं कि इदलू अक़रबु तक़वा, आप अदल करें आप तक़वा के करीब हो जाएंगे। अगर बाप दो बेटों के साथ इंसाफ नहीं करता, ये बाप ये बेटे लड़ेंगे। अगर बीवी और खुदा न खास्ता शोहर में इंसाफ नहीं होता, ये शादी नहीं चलेगी। अगर दो दोस्तों में इंसाफ नहीं होगा, ये शादी नहीं चलेगी। बेइंसाफी से नफरतें जन्म लेती हैं और नफरतों से जंगें जन्म लेती हैं। मैं जर्नलिस्टों से भी सवाल करूंगा, इस पे सोचें। 1945 में यूनाइटेड नेशन बनी, उस वक्त आजाद मुल्कों की तादाद 60 से एक ऊपर एक नीचे, 70 साल अभी हुए हैं, 70 साल हुए हैं, वो 60 मुल्क 190 बन गए हैं। सवाल ये है कि ये 60 मुल्क टूटे क्यों? ये 60 मुल्क बेइंसाफी से टूटे हैं। बेइंसाफी से हमारा मुल्क एक दफा टूट चुका है, दूसरी बार इसे तोड़ने की तरफ मत ले जाइए। 1956 में अब्दुल समाद शिकज़ई का लाहौर हाई कोर्ट में बयान था, उन्होंने कहा कि हमारी 9 साला आईनी तारीख का सारा झगड़ा ये है कि पंजाब के हमारे भाई बंगालियों की अक्सरियत से डरते थे कि ये अक्सरियत हमें खा जाएगी। फिर उसके लिए उन्होंने मैथमेटिक्स में पहला अजीब फार्मूला राइज कर दिया कि 52 बराबर है 48, 48 इज इक्वल टू 52। 48 में बलोच, सिंधी, सराइकी, पठान, बला बतर ये सारे 48, पंजाबी भी, और बंगाली अकेले 52। फिर इसी का नाम दिया। 9 साल इलेक्शन आइन न दिया, और फिर नतीजे में आपके पास तो ये ताकत थी, आपके पास तो ये ताकत थी कि आपने मुल्क को तोड़ दिया, अक्सरियत को भगा दिया। हम क्या करेंगे? बलोच, पश्तून, तमाम बलूचिस्तान की झूठ सच मिला के हमारी जो आबादी में लिखते हैं, हमारी आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर है। हमारे वसाइल यूरोप के बहुत से मुल्कों से ज्यादा है। हम क्या करेंगे? हम अपने वसाइल को बचाने के लिए क्या करेंगे? क्या ये अयाशी सिर्फ आपको हासिल थी? अब्दुल समाद शिकज़ई ने यही कहा है हाई कोर्ट के उस बयान में कि क्या ये अक्सरियत से अपने आप को बचाना न बचाना सिर्फ बंगालियों और पंजाबियों के लिए था? हम क्या करेंगे? हमारी आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर है और हमारे वसाइल दुनिया के बेहतरीन मुल्कों के बराबर है। हमें सीधी साधी बता दो, हम मान लेंगे, मतलब सुन लेंगे जो भी जाना चाहता है किसी के पास। हम यहाँ इक्वल सिटीजन्स हैं या नहीं है? 1 रिश्ते 2 होते हैं, आज़ादी का रिश्ता, भाईबंदी का रिश्ता, एक दूसरे के साथ नजदीक होने का रिश्ता। दूसरा रिश्ता है गुलामी, मैं गुलाम हूँ, आप आका हैं। हमें दोनों रिश्ते कबूल हैं, हमें दोनों रिश्ते कबूल हैं अपनी मजबूरी की वजह से। अगर आप हमें भाई रखना चाहते हैं, भाई से मेरी मुराद जो हम इस मुल्क में रहते हैं, ये आईन है, इस स्पिरिट के मुताबिक हर इदारा अपने अपने उसमें रहे। इस मुल्क को क़यामत तक, मैं जिम्मेवार हूँ बलूच का, सिंधी का, खुद भी क़यामत तक हम कहेंगे ये मुल्क जिंदाबाद। लेकिन ऐसे कि आप न हमारे वसाइल छोड़ें, न हमारे बच्चों को छोड़ें, न हमारी बहनों को छोड़ें, और फिर हमें इतने बेगैरत समझे कि इन हालत में भी आप डोल पीटेंगे और हम दाब करेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। इतने बेगैरत हम नहीं है, इतने बेगैरत हम नहीं कर सकते, और अगर हम करेंगे ये मुनाफिकत होगी। पाकिस्तान अगर हम सारे उठ के, हमारी बहनें, बाप, हमारे दादे सब कब्रों से भी उतर आए और हम सब शुरू हो जाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब बलूच जिंदाबाद होगा, पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पंजाबी जिंदाबाद होगा, पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब पश्तून जिंदाबाद होगा, जब सिंधी जिंदाबाद होगा, फिर ये मुल्क बेहतरीन मुल्क बनेगा। पाकिस्तान को जिंदाबाद करना है तो उसका तरीका है, हम किसी से खैरात नहीं मांगते, हम किसी से ज़कात नहीं मांगते,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری زمینوں میں نعمتیں پیدا کی ہیں سب ہمیں مت دو, صرف ان پہ پہلا ہمارے بچے کا حق تسلیم کر دو. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے, پشتون کو, بلوچ کو, پنجابی کو, زندی کو, جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہمارے بچے کا حق تسلیم کر دو. ہمارے کلچر کا اہتمام کرو, ہمارے زبانوں کا احترام کرو. سب سے پہلے جلوس میں نکالوں گا, اختر جان کو میں نکالوں گا گھر سے, ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اگر اس کو چلانا ہے. بے انصافی سے نہیں چلتا. آپ کیا کریں گے؟ فرعون, حامان اور قارون کے قصے آپ نے سنے, وہاں سے لے کر اب تک. میرے پاس کتاب تھی, اس میں 13 پاپولر اپرائزنگ ہوئی تھی, اس میں ویتنام بھی شامل تھا. 13 کے 13 میں فوجیں ہاری تھی. عوام کا سمندر جب بپھرتا ہے, دیکھیں میں معافی چاہتا ہوں, ہماری بہنیں رو رہی تھیں یہاں. پشتون بلوچوں میں اقبال فرماتے ہیں کہ فطرت کے قوانین کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ یا مرد کوہستانی یا بندہ صحرائی. ہم کوہستان کے لوگ ہیں, ہم کوہستانوں اور ساروں کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو جب انسان مجبور ہوتا ہے وہ پھر یہ کہتا ہے تو نے میری بہن کو رلایا ہے, میں تیری بہن کو رلاؤں گا. تو نے میری ماں کو رلایا ہے, خدا وہ دن نہ لائے, خدا وہ دن نہ لائے. چنگیز بہت بڑا جرنیل بھی تھا, بہت بڑا, لاکھوں انسانوں کو اس نے مارا تھا. اس کو بچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا کافی پہلے پڑا تھا. اس کا ایک بچہ جنگ میں مارا گیا, ایک بچہ ایک بچہ چنگیز کا مارا گیا. وہ عورتوں کی طرح رونے لگا. چنگیز جیسا بدبخت آدمی جو لاکھوں انسانوں کو لیکن جب اس کے بیٹے کو جنگ میں مارا گیا تو وہ رو رہا تھا. اتنا زور ہوتا ہے انسانوں میں. یہ چنگیز کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا بہت بڑا عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب وحشی امیر حمزہ کا قاتل, وہ قتل ہوتے ہیں لیکن جس برے انداز میں امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا, جب وحشی مدینہ منورہ کلمہ پڑھنے آیا تو محمد جیسے بڑا آدمی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا انسان, اس نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ وحشی پڑھ لو کلمہ, لیکن میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ جب کبھی محفل میں بیٹھو میرے سامنے مت بیٹھو, مجھے ہمیں رمضان یاد آتے ہیں. جب محمد یہ ہے تو اس بیٹی کا کیا وہ ہوگا اپنے قاتل کے متعلق؟ اس ماں کا کیا؟ کیوں ہمیں مجبور کر رہے ہو؟ ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں, ایمانداری سے جمہوری انداز میں چلانا چاہتے ہیں. ہم آپ کو کچھ دیں گے لیکن اس طرح نہیں ہوگا. ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. سوئی گیس, یہ سوئی گیس ہمارے ذہن میں یوں ٹھونس دی گئی ہے کہ لندن میں بھی پاکستانی گیس کو سوئی گیس کہتا ہے, گیس نہیں کہتا, کیونکہ ہم سوئی گیس سے وہ ہو گئے. امریکہ میں بھی پاکستانی لوگ گیس کو سوئی گیس کہتے ہیں. سوئی گیس یہاں اس بوچھ خانے میں ہے. حیدری صاحب بھی سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں. یہاں پوچھیں سارے مری علاقے میں آج بھی ہماری مائیں مانی اس سے بناتی ہیں, خاشاک سے. بکچی علاقے میں گیس نہیں ہے. اگر اس طرف ہمیں لوٹیں گے, چاہے ہمیں روزانہ بچوں سمیت قتل کرو, نام آپ کو اگر ہمارا بس چلے, نام آپ کو گوادر رہنے دیں گے, نہ آپ کو ہم چاقی کے سونا لینے دیں گے, نہ آپ کو فلانی جگہ کر گے. ٹھیک ہے, جو کچھ آپ نے کرنا ہے کرتے جائیے. آپ کا طریقہ ہم نے دیکھا. 60s میں سوئی گیس نکلی ہے. میرا گاؤں سوئی سے تقریباً 180 میل پہ ہوگا یا 150 میل پہ, وہاں سوئی گیس نہیں ہے. یہاں ہے, گلگت میں ہے, کراچی میں ہے, لاہور میں کارخانے چلتے ہیں. جب ہم انصافی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں تم غدار ہو. غدار کیا ہوتی ہے؟ غدار کیا بلا ہوتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی آپ بات نہیں مانتے. قائد اعظم محمد علی کے ساتھ جو لوگ پارٹی میں تھے ان کے الفاظ یہ تھے کہ میرے جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں. آپ بہادر لوگ ہیں, 60 سال سے 70 سال سے وہی کھوٹے سکے چلا رہے ہیں. زندہ باد. بلوچستان میں ایم سی کا نام نہیں لیتے, بلوچستان میں بلوچوں میں پشتونوں میں
خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سرائکیوں میں ایسے خاندان موجود ہیں جو ایک دن بھی ایور گرین ٹری کی طرح ایک دن بھی اقتدار سے باہر نہیں رہے. قائد اعظم کے ساتھ رہے، انگریزوں کے ساتھ، پھر قائد اعظم کے ساتھ، پھر لیاقت علی کے ساتھ، پھر غلام احمد کے ساتھ، پھر جنرل ایوب کے ساتھ، پھر بھٹو کے ساتھ، پھر نواز شریف کے ساتھ، پھر بے نظیر کے ساتھ، اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. یہ اس طرح پاکستان چلائیں گے ہمارے ادارے. میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آخری لوگ بیٹھے ہیں، معافی چاہتا ہوں لمبی چوڑی کر دی. ہمارے ادارے خصوصاً نام بھی لیا جا رہا ہے، فلانا ادارہ فلانا ادارہ. خدا کو مانو یار، سوویت یونین، کمیونسٹ پارٹی، ان کا KGB، ان کا طریقہ یہ تھا، جو آدمی KGB کے پائپ لائن سے نہیں گزرا تھا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، وہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا تھا، وہ وزیر دفاع نہیں بن سکتا تھا، وہ فلانا نہیں بن سکتا. یہ پوٹن بھی KGB کا ٹرینڈ یافتہ ہے. بم ان کے ساتھ زیادہ تھے، ہائیڈروجن بم بھی تھے، فلانا بم بھی تھا، فلانا بم بھی تھا. جب اقتصادی بربادی آئی، سوویت یونین موم کی طرح پگھل گیا. 16 ملک علیحدہ ہوئے. انہوں نے مہربانی کی، کسی کو مس نہیں کیا، کسی کے بچے کو نہیں اغوا کیا، کسی پہ گولی نہیں چلا کہ ابا جاؤ خدا حافظ زندہ باد. گورباچوف نے کہا بھاگو. یہ ملک اقتصادی طور پہ ڈوب رہا ہے، یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے. ایک ایسا جہاز ہے جس میں ہم سب بیٹھے ہیں. ہم دست عرض کرتے ہیں ان اداروں سے، خدا کو مانے آپ نہیں بچا سکتے اس ملک کو. یہ ملک ڈوبے گا، ہم بھی سب ڈوبیں گے. اور ہم چھوٹی پارٹیاں، ہم اگر ہمارا بس چلے، ہم کسی کو بھی اپنے اس مادر وطن ملک کو ڈوبنے نہیں دیں گے. ہم ان کے لیے لڑیں گے. ہمارے گناہ یہ ہے، ہمارا صرف گناہ یہ ہے، ورنہ ہم بھی ہو جاتے. ہمارے ادارے، آپ لوٹے بنا سکتے ہیں، آپ بوتل بنا سکتے ہیں، آپ جہاز بنا سکتے ہیں. ہمارے ادارے 60 سال سے لیڈر ایجاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ نہیں لیڈر ایجاد نہیں ہوتا. مطیع اللہ جان لکھو، بتاؤ لوگوں کو. لیڈر عوام سے نکلتا ہے. گونگا ہو، بیرا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو، عوام جس کو منتخب کرتے اس کو راستہ دو. لوگوں کو آپ ماریں گے. امریکن جنرل کا بیان ہے، میں وہ نام بھول رہا ہوں، اس نے کہا جب ہم ڈسپریٹ ہوئے اور ویتنامیوں نے ہمیں تنگ کیا تو ہم نے ان علاقوں پہ اتنے بم گرائے جو سارے جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں نے گرائے تھے. اتنے بم ہم نے گرائے ان ویتنامیوں پہ کہ اس پہ ہم ہار گئے. آپ کیا کریں گے؟ ہم ہی بھی برباد کر دو گے، خود بھی برباد ہو جاؤ گے. ہم ایمانداری سے ابھی تک ایک بات مسئلہ ہے بابا، ہم غلاموں کی لڑائی نہیں چاہتے. ہمیں راستہ دو، ہمیں راستہ دو. اگر خدا نہ خواستہ ایسے کوئی گڑبڑ ہے تو چیکوسلوواکیا کے ادھر آئے بیٹھتے ہیں. جب بالکان میں لڑائیاں ہوئی، بربادی ہوئی، تو چیکوسلوواک کو بیچے یار کہ اس طرح نہیں لڑنا. جس طرح باقاعدہ دونوں بیچے، اپنا نیشنل فلیگ اتارا، کمیشن وہ کیا، وہ لیڈی گاؤں آپ کا، وہ سمادانی گاؤں آپ کا، وہ فلانا تیرا، وہ فلانا میرا. آرام سے بیٹھے، جھنڈا اتارا اور اعلان کر دے کہ آج سے وہ سلواک آئیے چیک. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو وہ کرنا ہے، کیوں ہمیں مارتے ہو، کیوں لوگوں کو مارتے ہو، کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ آخری بات، مطیع اللہ جان آپ نے نرمی سے بات کی، صحیح بات کی. میری ایماندارانہ رائے یہ ہے، ایک بعض معافی چاہتا ہوں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، بعض حیوانات شکار کو قتل کر کے مار کے کھاتے ہیں. بعض حیوانات لگڑ بگا، جنگلی کتے، اس قسم کے وہ بھاگتے اس کی، وہ کھینچتے رہتے ہیں زندہ اس کی. ہم سب ادارے، فوجی، سول، جوڈیشری، پولیٹیشینز، جرنلسٹ، ہم سب بالکل لگڑ بگوں کی طرف پاکستان کو اس کی پنتھیں نکال رہے ہیں. کب تک یہ سنبھالے گا ہماری یہ عیاشی؟ جب بھی کوئی آتا ہے، ابھی یہاں سینٹ میں جو کچھ ہوا، ایک ووٹ پہ صرف مجھے ووٹ دو، فلانے کو ووٹ دو، 70 کروڑ روپیہ. یہ 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ اگر جمع کریں اربوں روپیہ، 70 کروڑ روپیہ ایک ووٹ کے لیے اب محمود خدا نخواستہ دیتے ہیں.
70 करोड़ में हम बलूचिस्तान वाले 3 महीने रोटी खाएंगे मानी। इस तरह से आप उसको लूटने वाले हैं। ये आइन गद्दारों की तारीफ करता है। ये आइन उस आदमी को गद्दार कहता है जो आइन को चिढ़ता है, जो आइन पे पाँव रखता है, जो आइन को सस्पेंड करता है, जो आइन को पाड़ता है, और साथ ही उन लोगों को गद्दार कहता है जो इस अमल में उसके शरीक होते हैं। ये कार खैर हमने नहीं किया, ये कार खैर हमने नहीं किया। अख्तर जान पे अब जितनी इल्ज़ाम लगाएं, इसने हल्फ उठाया है कि मैं अख्तर जान की हैसियत से मैं इस आइन की हिफाजत करूँगा। मैं रहे सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी हमने भी उठाया था, हैदरी साहब ने भी उठाया और ईमानदारी से उठाया है। अगर आपने चलाना है, पश्तो में एक वो है खुश उस्ताद खाली का पतासे लाली। पतासे भी किस्म की मिठाई होती है और लाली भी। वो अपनी महबूबों को कहता है कि तेरी मर्जी, ये मिठाई खाना चाहते हो या ये मिठाई खाना चाहते हो, मर्जी उनकी, आप हमारे दरमियान पड़ जाइए। आप मतीउल्लाह जान, आप सबसे पहले आप जाएं, हमारा पैगाम दें, हम इस पे रहना चाहते हैं। लेकिन बिल्कुल बड़े नरम अल्फाज में जो भी सजा हमें दें, हम इस मुल्क में गुलामों की तरह रहना कतई नहीं चाहते। मत पीटो हमें। मिसिंग पर्सन्स की बात, वो बैठा हुआ है मोहसिन, आपने क्या नहीं किया। 70,000 से ज्यादा लोग, या हमारे लोगों को मारा गया है, वो फिर को पाकिस्तान के उसमें डालते हैं कि पाकिस्तान में इतने हजार लोग दहशतगर्दों का निशाना बने। 1200-1300 तो जरगा मेंबरान कत्ल हुए। चचन वक्त कम है, मेरी ये दास्तान फिर के भी सुनाऊंगा। दीदी, वो मैं अख्तर मंगल की तरफ से एक शेर कहूँगा उन बहनों को, पश्तो में है, वो एक दुश्मन लमा बरई ओड़ो महबूबी। पश्तो में अख्तर जान की तरफ से का दुश्मन लमा बरई ओड़ो महबूबी स्था फोड़ो नहीं जुमा रजान कपन से। अख्तर जान कहता है कि मेरी बीबी या मेरी महबूबा, मेरी बहन, अगर दुश्मन मुझसे जीत गया तो तेरी चादर मेरी कफन बन जाए।